دوستو السلام علیکم۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک جملہ بولا ہے، کیا آپ اس کا مطلب، اس کے فائدے جانتے ہیں؟ یعنی السلام علیکم کا کوئی مطلب کیا ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں؟ چلیں میں آپ کو ایک واقعے سے اس کا ایک فائدہ بتانا چاہتا ہوں، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ ایک شخص کو سزائے موت ہو گئی۔ خلیفہ ہارون الرشید اس وقت بادشاہ تھے۔ اس سے قیدی سے پوچھا گیا کہ زندگی کی آخری آرزو کیا ہے؟ اس نے کہا میں خلیفہ ہارون الرشید سے ملنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اس کی آرزو پوری کر دی گئی۔ قیدی جب دربار میں داخل ہوا تو اس نے بلند آواز میں کہا السلام علیکم۔ بادشاہ تخت پر بیٹھا تھا، اس نے کہا وعلیکم السلام۔ بادشاہ نے کہا کوئی کام ہے؟ اس نے کہا نہیں جناب، میرا کام ہو گیا۔ جلاد آیا، اسے قتل کرنے لگا تو اس نے کہا آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے کیونکہ بادشاہ نے مجھے سلامتی کی ضمانت دے دی ہے۔ بادشاہ نے کہا میں نے کب دی ہے ضمانت آپ کو؟ قیدی نے کہا جناب بادشاہ سلامت، آپ نے ابھی تو کہا ہے وعلیکم السلام۔ بادشاہ مسکرا پڑا اور کہا اسے آزاد کر دو۔ دوستو، جب ہم السلام علیکم کہتے ہیں تو ہم حقیقت میں ضمانت دے رہے ہوتے ہیں اس بات کی کہ تیرا مال، تیری جان، تیری عزت سب مجھ سے محفوظ ہے، تجھ پر سلامتی ہو۔ ہم ایک دوسرے کو السلام بھی کہیں، ہاتھ پہ ملائیں، گلے بھی ملیں اور ایک دوسرے کی جڑیں بھی کاٹیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ دوستوں، ہم اسلام پر عمل کرنے والے لوگ ہیں اور اسلام سلامتی کا ضامن ہے۔ ہر شخص کو عزت، احترام اور سلامتی دیتا ہے۔ جو شخص جڑیں کاٹتا ہے وہ منافقین کے پرلے درجے پر فائز ہوتا ہے۔ تو دوستو سوچے گا ضرور کہ ہم یہ عمل کیوں رکھتے ہیں۔ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے، الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے، دلوں میں بغض رکھتے ہیں بظاہر دوستانہ ہے۔ دوستو دوست رہنا ہے تو دوست ہی رہیے، کیونکہ دوست ایک دوسرے کا ساتھی ہوتا ہے، ایک دوسرے کا خیر خواہ ہوتا ہے اور پیٹھ پیچھے بھی اس کی بھلائی چاہتا ہے۔ تو دوستو ایک دوسرے کی جڑیں مت کاٹیے، ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی کیجیے، جو بوؤ گے وہی کاٹو گے۔ یاد رکھنا